بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 23 اکتوبر اور جمعرات کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ پہلی خبر ہے شہید ارشد شریف۔ آج کے دن ان کو شہید کر دیا گیا تھا کینیا میں، اور اس وقت تک پورے پاکستان میں، پورے دنیا میں کوحرام مچا ہوا تھا۔ جہاں جہاں پاکستانی پائے جاتے ہیں، رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہ سب غم و غصے میں تھے اور ہر آنکھ اشک بار تھی، اور کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہید ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کام کوفیوں نے کینیا میں کیا، اور ان کے لیے مقتل گاہ کینیا میں سجایا گیا، اور اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا، بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ کینیا میں ہیں۔ لیکن قاتل اور منصوبہ ساز ان تک پہنچے اور انہیں شہید کیا گیا۔ اس لیے آج 3 سال ہو گئے اور کسی قسم کی ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن آگے نہیں بڑھ سکی۔ کھرے موجود ہیں اور نشانات جاتے ہیں اور قاتلوں کے گھر تک جاتے ہیں، منصوبہ سازوں کے گھروں تک جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آگے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں۔ اس لیے 3 سال گزرنے کے باوجود بڑے سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس رکاوٹوں کو عبور نہیں کر سکا۔ اس لیے آج بھی ہم انصاف کے منتظر ہیں، اور ان کی فیملی، ان کے دوست، ان کے کولیگز اور ہم سب، اور بلکہ پوری پاکستانی قوم، ہر پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، وہ اس بات کا منتظر ہے کہ شہید ارشد شریف کے ساتھ ظلم کرنے والے یزید و شمر اور وقت کے فرعونوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں کب قبول کرتا ہے، اور یہ مسئلہ کب صاف ہوتا ہے، اور یہ سسٹم ایسے بھیانک چہروں سے کب آزاد ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا انتظار ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ اور اس سلسلے میں عرض کریں گے۔ اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد راولپنڈی کی خبروں کی طرف۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے جیل میں ملاقات سے متعلق جو تمام کیسز ہیں، ان کی سماعت ہے، اور اس کے لیے لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے۔ آج کا جو لارجر بینچ ہے وہ لائک مائنڈڈ لارجر بینچ ہے، اور سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جن کو رپورٹ کیا گیا تھا 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں، وہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے۔ اور جسٹس ارباب طاہر صاحب ہیں، یہ ان 6 آنریبل ججز میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، اور ان کے ساتھ بھی کچھ انٹیلیجنس اداروں نے غلط کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا، اور اب وہ سرکاری بینچ کا حصہ ہیں۔ اور تیسرے ہیں جسٹس اعظم خان صاحب، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، اور ان کو لوئر کورٹ سے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے ان کو پروموٹ کیا گیا تھا، وہ بھی 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، لارجر بینچ کہلاتا ہے، اور اس میں آج سہیل آفریدی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کی درخواست بھی زیر سماعت ہوگی، کیونکہ وہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ملاقات کے لیے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا ہے۔ حالانکہ یہ ایک معمول کی ملاقات ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے، سہیل آفریدی صاحب سے کیا مانگا جا رہا ہے، اور ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ اور خود سرکار کے جو ترجمان ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور ان کے اپنے ماؤتھ پیس ہیں، انہی کی زبانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سہیل آفریدی سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج لارجر بینچ میں توہین عدالت کی درخواست بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ملاقات نہ کروانے والوں میں جو توہین عدالت کی درخواستیں ہیں وہ شبلی فراز، علیمہ خان، سلمان اکمل راجہ اور دیگر نے یہ دائر کی ہوئی ہیں، اور اس میں جو جیل مینول ہے، جیل قوانین ہے، وہ مکمل طور پر اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ملاقات کروائی جائے، لیکن انہیں نہیں کروائی جا رہی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو جب مبارکباد دی تو شہباز شریف صاحب کا مشہور جملہ کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے، تو اب پھر اس کے بعد حذیفہ رحمان ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور انہوں نے کل کہا کہ وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کے لیے انتظامات کی ہدایت کی ہے۔
और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होगी। लचक हमें भी दिखानी होगी और सुहेल अफरीदी को भी दिखानी होगी। अब ये लचक का क्या मतलब है? यानी एक मुलाकात के लिए भी ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब हमारे साथ बारगेन करें, हमारे साथ मामला तय करें। क्या खौफ है इनको सुहेल अफरीदी साहब से? तो सिंपल मैटर है जी, और वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को नाकाम बनाने के लिए और उनको अपने ट्रैक पे लाने के लिए इनको कहा जा रहा है कि आप हमारी बात मानें, जैसे कि मिड विकेट पे खेलें और इमरान खान साहब की बात ना मानें और हमारे नॉमिनी जो हैं वो लेके आएँ काबीना में, और इसके साथ साथ कोई ऐसा ही हर्डल क्रिएट ना करें। आप भी इंजॉय करें, हमें भी इंजॉय करने दें, और इस कोई ऐसा काम ना करना जो इस जाली निज़ाम के लिए मुश्किलात पैदा करे। तो एक तो ये है वज़ीर आज़म हाउस की बात। अब ज़रा एक और बात आपको सुनाता हूँ, और वो है जनाबे जो एक और इसका दूसरा पहलू, और वो हैं हमारे दोस्त हैं मुनीब फारूक साहब। वो आपको मालूम है कि वो जो भी बात करते हैं वो आप यूँ समझें कि मरीम साहबा या फिर नवाज शरीफ साहब वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलने बंद करने में वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत का हाथ नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कुछ और कह रहे हैं, और जबकि मुनीब फारूक साहब कोई और मैसेज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? और वो इसलिए दे रहे हैं कि रिकॉर्ड पे लाने के लिए कि जनाब ये सारी जो है खेल, ये तो हम खेल ही नहीं रहे, ये तो खेल खेल रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। इसलिए ये हम पे गुस्सा मत करें, बल्कि ये गुस्सा करना है तो ये जेल का दरवाज़ा जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। अब यही बात जो है अलीमा खान साहबा कहती हैं, यही बात इमरान खान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल को कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। लेकिन अगली बात ये है कि अगर ये चाहें तो ये सब कुछ हो भी सकता है और आराम से मामला तय भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर एक और चीज़, आगे जाके एक और खबर भी लें। अब एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कल वफाकी वज़ीर हैं और शहबाज शरीफ साहब की काबीना में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई मोतमद आदमी हैं। कल उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा जी कि देखें, सिंपल सी बात है कि ये जाते हैं अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वहाँ के मसाइल बहुत हैं और इसलिए हम ये करते हैं कि ये हमें एप्लीकेशन दे दें, और एप्लीकेशन दें बनी गाला मुंतकिल होने की, और कह दें कि जी हमने इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करना है और हम इनको बनी गाला मुंतकिल कर देंगे, और तहरीक इंसाफ ये एप्लीकेशन दे दे, और ये सारा मामला ही तो फिर बनी गाला में आप मुलाकातें करते रहें। अब ये जो है दाना, इस दाने के दो मतलब हैं। ये जो फेंका गया है, इस दाने के दो मतलब हैं। एक तो ये कि पेशकश है, ओपन ऑफर है कि जनाब मेहरबानी करें, आप हमारे साथ मामला तय करें और आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं। हम आपको जेल से निकालने के लिए तैयार हैं और हमें कोई मसला नहीं है। बस ज़रा हमारे साथ जब ये एप्लीकेशन आ जाएगी, यानी कि ये तो है कि बनी गाला मुंतकिल करने के लिए हम तैयार हैं, और ये एक वफाकी वज़ीर शहबाज काबीना के तरफ से ये कहना अज़ खुद एक बहुत बड़ी खबर है। और नून लीग की तरफ से एक तरफ ये कहते हैं कि हमें बारगेन करें हमारे साथ, जो हज़ाफ़ा रहमान कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात हम करवा देंगे, लेकिन हमारे साथ लचक का मुज़ाहरा किया जाए, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार की जाए। और इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब कल से इस्लामाबाद में हैं, आज भी इस्लामाबाद होंगे, और उनका नाम भी आज दिया हुआ है जेल हुकाम को कि उनको मुलाकात करना चाहते हैं। तो उनके साथ भी जो सुहेल अफरीदी साहब को भी कहा जा रहा है, वो भी ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के साथ जाएं और हमारी बात भी वहाँ पे जाके करें कि जनाब ज़रा थोड़ा सा दरमियानी रास्ता निकालें। अब इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को जो जिम्मेदारी दी है वो बड़ी फिट किस्म की दी है, और वो उन्होंने कहा है कि आपने ओपनर बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलना है, यानी चौके छक्के लगाएं और बिल्कुल परवाह नहीं करनी और आज़ादाना खेलें। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि आप काबीना भी अपनी तश्कील दें। अभी तक किसी एक वज़ीर का नाम भी उन्होंने नहीं दिया इमरान खान साहब ने, कि कोई एक बंदा भी उन्होंने कहा हो कि जहाँ इसको लगाना है और इसको नहीं लगाना। उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ।
اب وہ از خود ایک اسٹوڈنٹ لائف سے آئے ہیں اور ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ان کے لیے مسئلہ صرف یہی ہے کہ ان کے تو خاندان کے اندر ہی چیزیں رہتی ہیں نون لیگ کے. وہ تو خاندان کے ارد گرد ہی گھوم رہتے ہیں. دادا پوتا دوتا نانا نانی سب اسی میں گھومتے ہیں. ماموں چاچا تایا یہ ہے سارے کا سارا. تو ایک زمانہ تھا کہ پورا خاندان ہی پارلیمان میں بیٹھا تھا اور اب ذرا اوپر والی سیٹوں پہ بیٹھیں اور نیچے وہ کر لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک آفر ہے آج. ایک آفر تو یہ آئی ہے کہ آپ بنی گالہ میں چلے جائیں اور دوسری ایک اور آفر آئی ہے اور وہ ہے دی ہے جناب اس سے بھی بڑی آفر ہے. طارق فضل چوہدری صاحب کی پہلے ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. ورنہ پاکستان تحریک انصاف دے ایک درخواست, ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالہ, روز ملیں وہاں بیٹھ کے صبح شام ملیں ماریں گپیں. آپ ہمیں کیا باقی ان فرق کو پڑتا شفٹ ہے؟ کر دیں گے اگر وہ کر دیں گے, دے درخواست. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اپلائی کریں تو کہ بہت بڑی آفر کر دی مجھے آپ شفٹ کریں, ہم ضرور کریں گے. ہاں دن رات بیٹھیں لوڈو کھیلیں جو مرضی کریں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کھیلیں لوڈو کھیلیں, بس ہماری جان چھوڑ دیں, ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں, ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کریں, ہم تیار ہیں. اس کے بعد ایک اور خبر ہے, یہ جو ہے عمران خان صاحب کو. دوسری جانب مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب کی بات سنواتا ہوں میں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہم تو بالکل احتجاج کر رہے ہیں اور ایک رابطہ عوام مہم بھی شروع کر رہے ہیں. اور رابطہ عوام مہم کے ساتھ ہم ایک لانگ مارچ بھی لے کے آئیں گے کیونکہ 26 نومبر آ رہا ہے اور اسلام آباد میں قتل عام کا معاملہ ہے. اس کی طرف جو ایک برسی ہو رہی ہے, سال ہو گیا پورا 26 نومبر کو بھی. ادھر مرید کے والا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے اور اس میں بھی ابھی تک لاشیں اسی طریقے سے غائب کی گئیں جیسے 26 نومبر کو غائب کی گئیں. ویسے ہی اب لوگوں کے ورثہ کی طرف آ رہی ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے پیارے غائب ہیں ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو لاش دیں گے لیکن آپ ذرا اسٹیٹمنٹ دیں کہ جناب ہمیں تو یہ سعد رضوی صاحب کے خلاف ایک بیان دیں, اس کے بعد لکھ کر دیں کہ آپ کو کارروائی نہیں کریں گے. وہ سارے معاملات اپنی جگہ الگ سے ہیں. اور ایک اور جو ہے وہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے اور وہ اس سے بھی بڑی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ چیزیں جناب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور معاملہ صرف ایک ہی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. معاملہ ہے 28 نومبر کا کہ ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی جو کالے کرتوت انہوں نے کیے ہیں پچھلے 3.5 سالوں سے, اور ان ساروں کے بارے میں یہ بہت بڑا ایک این آر او مانگ رہے ہیں. اور این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیمنٹی دی جائے اور اس کے علاوہ ہمیں جو کچھ ہم نے کیا ہے, یہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن چوری کیا ہے اور اس کے بعد جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کی ہے, یہ ساری چیزوں کو آپ ایڈمٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم مل بیٹھیں. اور کوئی ریفارمز کے نام سے یہ اس طرح کا وہ استعمال کرتے ہیں, میثاق جمہوریت جیسے ہو گیا, میثاق معیشت, اس طرح کی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ کوئی مارشل لا نہ لگ جائے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت تو بہت چانسز ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے ہم بات کر لیں, اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب سے بات نہ کی تو اس بات کا ہے کہ آنے والے کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا. یعنی کہ وہ یہ ڈرا رہے ہیں, یہ بالکل وہی حرکت کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ صاحب نے کی تھی کہ دیکھیں یا تو مجھے ایکسٹینشن دے دیں, اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے تو مجھ سے بھی بدتر ثابت ہوں گے, یہ ان کے تھے, اور مجھ سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوں گے. آپ پھر مجھے بھول جائیں گے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اب ذرا رانا صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سوچئے گا, سنیے گا. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, جی یہ جو مرضی ان کے متعلق تبصرے کریں, جو مرضی کہیں, لیکن آخر ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں اور ہماری بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے اگر یہ موقع بھی سیاستدانوں نے ضائع کیا تو شاید کل کو پھر کوئی ایسا آ جائے کہ جو پھر ان کو موقع ہی نہ دے. اچھا آج اگر سیاستدان بیٹھ کے ان ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیں, اس طرف سے یہ تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, اس طرف سے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہوگی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایک اور بات ہے
تو دو باتیں سن لی کہ ایک طرف آفر کی جا رہی ہے کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن کو قبول کر لیں، اور اگر کوئی اور آ گیا تو اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کتنا اور ظلم کرے گا، کتنی فسطائی اپروچ کے ساتھ آئے گا، وہ پھر ہمیں موقع ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے جناب ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔